بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الشمس کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ کذبت ثمود بطغواہا۔ کذبت، کاف کو باریک پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کذبت ثمود، منہ یہاں پر میم واو پیش منہ جو ہے یہاں پر واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ثمود بطغ، طا کو پر پڑھیں گے، غین کو بھی پر پڑھیں گے، اور وقف کے دوران جو مد متصل ہے اس کو جب وقف کریں گے تو مد متصل کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وقف ہم نہیں کریں گے، دوسری آیت ساتھ میں پڑھیں گے تو وہ مد متصل کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم یہاں پر مد متصل کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بطغواہا، اسی طرح ہم نے ایک الف کے برابر وقف کے دوران کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کذبت ثمود بطغواہا۔ اب دیکھیں اسی طرح جس طرح میں نے ایک الف کے برابر کھینچا ہے، ٹھیک ہے، مد متصل کو یہاں پر وقف کے دوران ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک۔ اِذِ انبعث اشقاہا۔ اِذ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اِذ، اسی طرح، اور یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی میم ہے، اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو چھوٹی سی میم کے ساتھ تبدیل کر کے یعنی غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ایک الف کے برابر ٹھہرنا ہوگا، یہاں پر ہم نے غنّہ کرنا ہوگا، دیکھیں اِذ، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اِذ انبعث، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور سا کو بھی نرمی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نرمی والے 3 حروف ہے، سا، ذال، غا، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اشقاہا، قاف کو پر پڑھیں گے اور وقف کے دوران الف مدہ کو تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ اب دیکھیں فقال، قاف کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ بھی ہے یہاں پر، قاف کے ساتھ جو ہے اگلا والا حرف جو ہے وہ الف مدہ ہے، خالی الف سے پہلے یعنی قاف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اس الف کو یعنی خالی الف کو یہاں پر ہم نے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فقال لهم رسول اللہ، اسی طرح، ٹھیک ہے، را کو پر پڑھیں گے اور سو یہاں پر واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر پیش ہے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے یعنی لام کے اوپر پیش ہے، اس کو اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ناقۃ اللہ، قاف کو بھی پر پڑھیں گے اور یہاں پر پھر لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ جب پیش آ جائے تو بھی ہم نے پر پڑھنا ہوگا اور جب زیر آ جائے تو اس کو ہم نے پھر باریک پڑھنا ہوگا لفظ اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہوگا۔ وسقیاہا، سین کی سیٹی اور قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف کے اوپر ساکن بھی ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور وقف کے دوران الف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم
فسواها فکذبوہ. اب یہاں پر دیکھیں کاف جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اور واو مدہ ہے بو. یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے. فعقروہا، عین کو حلق کے درمیانی سے حصے سے ادا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، اور فعقرو یہاں پر رو کے یہاں پر جو رو ہے یہاں پر پھر واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا. فعقروہا، اب ہا کے ساتھ جو بالکل خالی الف ہے اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ الف مدہ جو ہے خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر آ جائے اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے. اس کو ہم نے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. فدمدم علیہم، علیہم، اب یہاں پر علی زیادہ تر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں علیہم اسی طرح، حالانکہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. علیہم یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ربہم، غا کو پر پڑھیں گے، اور با کے اوپر جو تشدید ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یعنی تشدید کو ہم 2 دفعہ، اس والے لفظ کو جس پہ تشدید آیا ہونا اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ربہم، اب دیکھیں میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، اس کو ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد جب بھی با آ جائے اس کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. بذنبہم، اب یہاں پر پھر سے اقلاب کا قاعدہ ہے، چھوٹی سی میم ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو چھوٹی سی میم کے ساتھ تبدیل کر کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ولا یہاں پر خالی الف ہے، لام کے ساتھ جو اگلا والا حرف ہے وہ خالی الف ہے، خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے یعنی لام کے اوپر زبر ہے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے. اس کو ہم لام کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا خالی الف کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الف مدہ ہے. ولا یخاف، خا کو پر پڑھیں گے، خا کے ساتھ پھر خالی الف ہے یعنی الف مدہ ہے، اس کو پھر ہم خا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عقباہا، عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے اور قاف کو قلقلے کے ساتھ اور پر بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قاف کے اوپر ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے قاف کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اور وقف کے دوران جو ہے خالی الف ہے یعنی الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا